کیونکہ بہت تھک گیا ہوں، بیمار ہوں، سانس ہی نہیں رہا، سانس ہی نہیں رہا، بولنے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ یہ دیکھیں مشینری نہیں ہے، یہ تار لگی ہوئی ہے موبائل کے اندر ہے، سامنے موبائل پڑا ہوا ہے، موبائل کے اندر تار لگی ہوئی ہے، ہمارا اپنا آواز جاتا ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ کچھ نہیں۔ دیکھو میں آپ سے چندے مانگنے والا نہیں ہوں، آپ سے چندے نہیں مانگوں گا۔ میں تو کھیتوں کے اندر محنت کرتا ہوں، اس حالت کے اندر بھی محنت کرتا ہوں، مزدوری اس حالت کے اندر بھی کرتا رہوں، رمبا چلاتا رہوں، کھرپا چلاتا رہوں، مزدوری کرتا رہوں، مزدوری کر کے کماتا رہوں، امیر نہیں ہوں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پیسے آپ سے نہیں لوں گا، مجھے تو اللہ خالص راضی کرنا، یہ ہمارا دلوں کا پیت اللہ جانتا ہے۔ یہ آوازیں نکال رہا ہوں، شور پا رہا ہوں، پوری دنیا کے اوپر بیان پہنچا رہا ہوں، شور پا رہا ہوں۔ آرام کمانا چھوڑیں، حلال کمائیں، آرام کے کام کرنے چھوڑیں، حلال کے کام کریں، پوری دنیا بتا رہا ہوں، اللہ کو خالص راضی کرنے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو خانہ کعبہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بنایا تھا، اور جب نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر دنیا مشرک ہوئی اور اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھ لیا، 80 آدمیوں نے کتے بھی بچا دیے، بلے بھی بچا دیے، خنزیر بھی بچا دیے، چوہے بھی بچا دیے، اللہ پاک نے پوری دنیا کی آبادی ختم کر کے دکھا دی۔ خانہ کعبہ اللہ پاک نے آسمان کے اوپر پہنچا دیا۔ اس خانہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر خانہ کعبہ بنایا گیا، وہ خانہ کعبہ اللہ پاک نے آسمان کے اوپر پہنچا دیا اپنی قدرت کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے طواف کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نظارے دیکھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھوں گئے، پیچھوں گئے، ابراہیم علیہ السلام جفا لگایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمارا بیٹا گیا، ہمارا بیٹا گیا، ہمارا بیٹا گیا۔ او بھائی 1,00,000 تھے 24 ود کٹ 24,000 نبی اللہ پاک نے بڑے بیٹے کی نسلوں سے لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آتے رہے اور بڑی بیٹے کی نسلوں سے آتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ ہاجرہ کے بیٹے تھے،
چھوٹے بیٹے کی نسلوں سے یہ قریش خاندان سے تھے، اس لیے تمام نبی آتے رہے، یعقوب علیہ السلام کی نسلوں سے آتے رہے، یعقوب علیہ السلام کی نسلوں سے نبی آتے رہے۔ وہ نبی وہ یہودی ان کو مان رہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودی ہو پڑے، اس لیے ہو پڑے یہ چھوٹے بیٹے کی نسلوں سے آئے، اللہ نے ان کو نبوت کا تاج پہنایا، تمام نبیوں کی شان کم ہے، نہ آمنہ کے دولارے ہماری آنکھوں کے ستارے کی شان زیادہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادے کا احترام کیا، پیچھوں گہے چپا لگایا، ہمارا بیٹا آ پڑا، ہمارا بیٹا آ پڑا، او بھائی خانہ کعبہ اللہ نے نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر اوپر پہنچایا۔ حضرات سنیں ہماری باتیں، ہماری باتیں تو کڑوی ہوتی ہے، کڑوی جو چیز ہوتی ہے وہ بخار اتارتی ہے، جو میٹھی چیز ہوتی ہے وہ بخار لاتی ہے، یہ بات بھی ہوتی ہے۔ کلاوہ جفا لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ابراہیم علیہ السلام کے منہ مبارک کے ساتھ ملتا تھا، ہو بھائی کیوں نہ ملے، دادا تھا نا۔ تو بھائی میں ابھی یہاں ہی چھوڑتا ہوں، معراج کا بہت بڑا واقعہ ہے، یہاں ہی چھوڑتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچ بڑھے، جبرائیل امین نے ساتھ چھوڑ دیا، جبرائیل امین آگے آؤ نا، جبرائیل امین فرمانے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آگے جاؤں اللہ کے نور کی تجلیوں کے ساتھ ہمارے پر جل جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل امین نے ساتھ چھوڑ دیا، آگے پہنچ گئے، فرمایا گیا ہمارے لیے آپ نے کیا لایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا عاجزی لائی ہے اللہ، عاجزی لائی ہے، میں تو عاجز ہوں۔ اللہ کے پاس پہنچ گئے، اصلی جسم مبارک کے ساتھ 15 سپارہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ پہنچ گئے، عاجز ہوں اللہ، عاجز ہوں، عاجزی لائی، آگے پہنچ گئے، اب ملاقاتیں شروع ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے التحیات للہ والصلوات
تو یہ بات تو ہائے ہائے آمنہ کے دلارے ہماری آنکھوں کے ستارے، کیا باتیں آپ کی، ہماری آنکھوں کے ستارے کیا باتیں تمہاری۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری بدن کی باتیں اللہ خالص تمہارے لیے، میں بدن کی باتیں کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ، اور مال کی باتیں بھی اللہ تمہارے راستے کے اندر خرچ کرتا رہوں گا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک جواب کے اندر بول پڑے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہائے ہائے التحیات للہ والطیبات والطیبات، ہماری بدن کی باتیں بھی اللہ تمہارے لیے، اور مال کی باتیں بھی اللہ تمہارے لیے۔ اللہ پاک جواب کے اندر بول پڑے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہماری رحمتیں ہوں، ہماری برکتیں ہوں، ہماری سلامتی ہوں، لاڈلے رسول تمہارے اوپر ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہماری رحمتیں ہوں، ہماری برکتیں ہوں، ہماری سلامتی ہوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر ہوں۔ اللہ دوبارے بول پڑے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب
ہماری سلامتی ہو، ہماری رحمتیں ہوں، ہماری برکتیں ہوں تمہارے صالحین لوگوں کے اوپر۔ صالحین بھائی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی باتیں، جن باتوں سے اللہ نے حکم کیا کرنے کا حکم دیا وہ کام کرتے ہیں، جن باتوں سے اللہ پاک نے منع کیا کام نہیں کرنے وہ کام نہیں کرتے، جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کام کرتے ہیں، جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ کام نہیں کرتے، وہ صالحین ہوتے ہیں۔ صالحین ہوتے ہیں بھائی اللہ کے ولی، جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتے ہیں، اللہ کے حکم مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی صحابہ، اللہ کے ولی صحابہ جنہوں نے تن بھی لگا دیا، من بھی لگا دیا۔ وہ جائیدادیں فروخت کر کے لگاتے رہے اللہ کے دین کی خاطر، کوٹھیاں نہیں بناتے تھے، بنگلے نہیں بناتے تھے، کاریں نہیں خریدتے تھے، اللہ کے دین کی دعوتیں دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ صحابہ کرام مال لگاتے رہے، کیسر تک دین پہنچایا، کسرا تک دین پہنچایا، یورپ تک دین پہنچایا، انڈیا تک، پاکستان تک، انڈیا پاکستان ایک تھا، انڈیا اور پاکستان تک دین پہنچایا۔ ان کی قبریں پوری دنیا کے اندر آئیں اور دعوت و تبلیغ دیتے رہے، دعوت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ یہ اللہ کے ولی تھے۔ خبردار ان کے اوپر آواز نہ اٹھانا، اگر آواز اٹھائیں گے تو اللہ پاک نے 3000 سال جہنم کی آگ بال کر رکھی ہوئی ہے، اور قبر کے اندر بھی جانا ہوگا آپ نے، اور قیامت کے دن بھی جانا ہوگا، اور قیامت کے بعد 3000 سال اللہ نے جہنم کی آگ بال کر رکھی ہوئی ہے، وہاں بھی جانا ہوگا آپ نے۔ اگر صحابہ کے اوپر آپ نے انگل اٹھائی یا آواز اٹھائی، صحابہ کے خلاف نہیں بولنا آپ نے، میں نے اور تم نے صحابہ کی تعریفیں کرنی ہوگی۔ کیوں اللہ نے بتا دیا، اللہ پاک نے جو بتا دیا قرآن کے اندر، اس قرآن کے اندر بتا دیا، قرآن کے اندر بتا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں تمہارے اوپر پریشانی تکلیفیں بھیجتا رہا، 7 فاقے آپ نکالتے رہے، صبر کرتے رہے، میں تجھ سے راضی۔ اللہ فرمانے لگا میں تجھ سے راضی، اور میں تجھ سے راضی، تم مصیبتوں پر پریشانیوں کے اندر مجھ سے راضی رہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بات ختم ہو گئی۔ تو بھائی اب موسیٰ علیہ السلام آگے موسیٰ علیہ السلام نمازیں مل گئیں تحفے کے طور کے، 50 نمازیں مل گئیں، 50۔ موسیٰ علیہ السلام آگے ملے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا یا رسول اللہ کٹائیں نمازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کٹائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، کٹائیں، اللہ نے کٹا دی۔ آپ بتانے لگے، پھر آ گئے خوشی کے ساتھ، پھر موسیٰ علیہ السلام مل گئے ہیں، یا رسول اللہ کٹائیں، ہماری امتیں نہیں پڑتی تھی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں اللہ کے پاس، تو اللہ نے کٹا دی۔
آج اب آئی 5 باقی رہ گئی، جاتے رہے واپس آتے رہے، پھر بار بار جاتے رہے واپس آتے رہے، 5 رہ گئی۔ تو 5 نمازوں کا بھی موسیٰ علیہ السلام نے بتایا گھٹائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 بھی نہیں پڑھے گے تو بھائی جو 5 پڑھے گا 50 نمازوں کا ثواب اللہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مومن کا معراج ہے، مومن کا معراج ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ کافر اور مومن کے اندر فرق ڈالنے والی جو ہے نماز ہے۔ تو بھائی یہ آسمانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تحفہ دیا، اس لیے میں بیان سورۃ بقرہ کے اندر آیتوں کا بیان کرتا رہا۔ اب نماز کا واقعہ آیا تو یہاں اللہ نے مجھے معراج کے اوپر پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا کمال ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کو میں بتا دیا 5 نمازیں پڑھنی ہوگی آپ نے بھی، حلال کمانا ہوگا، حلال کھانا ہوگا آپ نے بھی۔ تو پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنے ہوگے آپ نے بھی اور ہم نے بھی۔ پھر آپ کو اللہ پیسہ دے تو وَمِمَّا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم فرمائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَا اپنی آمدن کے مطابق خرچ فرمائیں۔ اللہ اپنی تمہاری آمدن بڑھا دے، بیوی بچوں کے اوپر خرچ بھی بڑھا دے۔ اب پیسے بڑھ جائیں، زکوٰۃ دینی ہوگی آپ نے بھی ہم نے بھی۔ اگر پیسے بڑھ جائیں صدقہ دینا ہوگا تم نے بھی اور ہم نے بھی انشاءاللہ۔ تو بھائی میں تو مسکین ہوں، اب دیکھیں میں تو اپنا واقعہ سنا دیا کہ کھیتوں کے اندر رمبا چلاتا ہوں، رمبا آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، آپ کو پوری دنیا والوں کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ میں آپ سے چندے نہیں مانگتا ہوں، چندے نہیں مانگتا ہوں، تو میں مشقت کر کے اپنا ٹائم گزار لیتا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ۔ نہ مانگوں گا، نہ مجھے اللہ چاندے منگائے، نہ مانگوں گا انشاءاللہ، نہ میں نے چندے ابھی تک کسی سے مانگے ہیں، یا نہ میں نے کسی سے کوئی پیسہ لیا ہے، نہ میں کسی کی چائے پی ہے، نہ کسی کا کھانا کھایا ہے۔ یہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، کرتا رہوں، بازاروں کے اندر کرتا رہوں، کوچوں کے اندر کرتا رہوں، ڈی پی آفس کے اندر کرتا، ڈی پی او کو پوچھیں، ڈی پی آفس کے اندر کرتا رہوں، اسپتالوں کے اندر کرتا رہوں،
اسپتالوں کے اندر، کچہریوں کے اندر کرتا رہوں، پولیس اسٹیشن کے اندر کرتا رہوں، بازاروں کے اندر کرتا رہوں، اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا رہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی توحید بیان فرماتا رہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دیتا رہوں، دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا رہوں، ابھی بھی مرنے دم تک کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ کسی سے میں پیسے نہیں لوں گا، اللہ مجھے صحت دے، اور صحت دے کر محنت مشقت کر کے اپنا پیسہ کماتا رہوں، کسی سے مجھ کو اللہ نہ دے تو کیوں مانگوں؟ کیوں مانگوں؟ اس لیے نہیں مانگتا ہوں، یہ قرآن نے فرما دیا، الستُ بربکم، جو مانگتا ہے اس کا اللہ کی ذات کے اوپر عقیدہ نہیں ہوتا۔ الستُ بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا دینے والا نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، تو ہی ہے دینے والا اللہ، تو پھر کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ حرکت کرنا ہمارا کام، رزق دینا ہمارے اللہ کا کام۔ آپ نے نماز ادا کرنی ہوگی، ہم نے بھی نماز ادا کرنی ہوگی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں، صبح کی نماز پڑھ کر اپنے کاموں کے اوپر جائیں، زور تک اپنے کام کرتے رہو گے، اللہ آپ کو مصلی کے اوپر کھلنے کا ثواب دیتا رہے گا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ قبر کے اندر بھی ناکام ہوگا۔ قبر جو ہوتی ہے عالم برزخ ہوتی ہے، قبر کے اندر بھی ناکام ہو جائے گا، اور قبر کے بعد قیامت کے دن بھی ناکام ہو جائے گا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ناکام ہو جائے گا، اور قیامت کے بعد جہنم مل جائے گی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ او بھائی، یہ جہان میٹھا، اگلا جہان کس نے ڈیٹھا، یہ محاورہ چل پڑا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشے تو گناہگاراں، نہ بخشے تو پرہیزگاراں بھی نہیں بخشا۔ کیوں اللہ نے قرآن یہ اللہ کا قانون نہیں بنا کر بھیج دیا، اللہ نے قانون بنا کر نہیں بھیج دیا، اس کے مطابق چلنا ہوگا آپ نے بھی اور ہم نے بھی۔ اللہ کے قرآن کے خلاف ہم بھی چلتے رہیں گے اور تم بھی چلتے رہیں گے تو یہ جنت خالہ جی کا گھر ہے، جنت نہیں ملے گی آپ کو اور مجھے۔ جنت ملتی ہے اللہ کی باتیں ماننے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کے اوپر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے کے اوپر ملتی ہے جنت۔ اور اللہ کے حکموں کے خلاف تم بھی زندگی گزارتے رہیں گے اور میں بھی گزارتا رہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تم بھی زندگی گزارتے رہو گے اور میں بھی گزارتا رہوں گا، تو ہمیں بھی جہنم ملے گی اور تمہیں بھی جہنم ملے گی۔ کیوں؟ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے تم نے بھی اور ہم نے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی ہے تم نے بھی اور ہم نے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے تم نے بھی اور ہم نے بھی۔ اس کا نام ہے دعوت اور تبلیغ، اس کا نام ہے دعوت اور تبلیغ۔ او بھائی، حلال کمائیں، حلال کھائیں۔
یہ دعوت اور تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے ساتھ جائیں، 4 مہینے لگائیں، سال لگائیں، چلہ لگائیں، سروزہ لگائیں، 3 دن لگائیں، 3 گھنٹے لگائیں، عمل کر کے وہاں بھی دکھائیں، عمل کر کے وہاں بھی دکھائیں، اور واپس ہو کر عمل کریں، آپ بھی اور میں بھی کروں۔ تو یہ 1,21,000 نبیوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، اور ان کے صحابہ نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، اور ان کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ تو اب تبلیغی جماعت جو ہے راولپنڈی کے اندر جو ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، حضرت جی نے کیا، اور حاجی عبدالوہاب صاحب کرتے رہے دعوت و تبلیغ کا کام، عمل کر کے دکھاتے رہے۔ وہ بھائی تم بھی تبلیغ کے ساتھ جائیں، میں بھی تبلیغ کے ساتھ جاؤں، عمل کر کے دکھانا ہوگا تم نے اور ہم نے، تو بات بنے گی۔ پھر واپس ہو کر عمل کرنا ہوگا۔ اگر تم بھی عمل نہیں کریں گے اور میں بھی عمل نہیں کروں گا تو تبلیغ کا تم بھی نقصان کرے گے اور ہم بھی نقصان کروں گا۔ اب دیکھیں، تبلیغی جماعت آتی تھی، گاؤں کے گاؤں اکٹھے ہوتے تھے۔ اب بھائی تبلیغی جماعت والے بیچارے آتے ہیں، 8 9 10 بندے اکٹھے ہو، جماعت آتی ہے، وہ بیٹھتی ہے، ان کے بعد 2 4 5 بندے آ جاتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، کوئی بیٹھتا ہی نہیں۔ او بھائی کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت والے عمل نہیں کر رہا ہے اس لیے نہیں بیٹھتے ہیں، باہر باتیں کرتے ہیں، باہر یہ عمل نہیں کرتے اس لیے نہیں کر۔ تو بھائی تم نے تو ہم نے تبلیغ کا بیڑا غرق کر دیا، تبلیغ کے ساتھ جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں تم بھی اور ہم بھی، تو تبلیغ کو نقصان پہنچا رہے ہیں نہ تم اور ہم۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، تبلیغ کے ساتھ جائیں، چلہ لگائیں، سال لگائیں، عمل کر کے دکھانا ہوگا تم نے بھی اور ہم نے بھی، تو تب تبلیغ کو فائدہ پہنچے گا۔ صحابہ ایسا کرتے رہے، تابعی ایسا کرتے رہے، جیسا تم کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔ کیا کچھ تم نے بنا دیا؟ دیکھیں تو بینکوں کے اندر تبلیغ کے ساتھ وقت لگاتے ہیں، بینک کے ملازمت کرتے ہیں، تبلیغ کا وقت کے ساتھ وقت لگاتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں، سال لگاتے ہیں، کوڑ مار کر کماتے ہیں، تبلیغ کے ساتھ وقت لگاتے ہیں، تبلیغ کے ساتھ وقت لگاتے ہیں اور ملاوٹ کر کے کماتے ہیں، تبلیغ کے ساتھ وقت لگاتے ہیں، سود کے اوپر پیسے رکھاتے ہیں، تبلیغ کے اوپر وقت لگاتے ہیں، رشوت لے کر کام کرتے ہیں، تبلیغ کے اوپر وقت لگاتے ہیں، رشوت دے کر کام کراتے ہیں۔ وہ تبلیغ کو کیوں نقصان دے رہے ہیں تم اور ہم؟ خدا کے لیے عمل فرمائیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے گا، ہم ينفقون،
اپنی آمدن کے مطابق خرچ فرمائیں۔ اللہ آپ کی آمدن بڑھا دے، بیوی بچوں کے اوپر خرچہ بھی بڑھا دینا، کنجوسی نہ کرنا۔ والد تمہارا کھائے گا، والدہ تمہاری کھائے گی، اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے گا۔ اب تمہاری آمدن اللہ بڑھا دے تو بھائی آپ نے حج کرنا ہوگا، آپ نے عمرہ کرنا ہوگا، پٹیوں کے اندر فصل اللہ کر دے، عشر دینا ہوگا آپ نے۔ اللہ پیسہ دے، زکوٰۃ دینی ہوگی آپ کو، غریبوں مسکینوں کو دو دینا ہوگا آپ نے، غریبوں مسکینوں کی امداد آپ نے کرنی ہوگی۔ غریب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے لگاتے تھے بھوکا کوئی نہ رہ جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ دوڑے لگاتے تھے کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم و رضوا عنہ دوڑا لگاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ دوڑا لگاتے تھے کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ دوڑا لگاتے تھے کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ دوڑا لگاتے تھے کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ دوڑا لگاتے تھے کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ تمام صحابہ دوڑا لگاتے تھے کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ ان کا تقدیر کے اوپر ایمان تھا، صحابہ کرام کا تقدیر کے اندر ایمان تھا۔ تقدیر کے اوپر جو اللہ نے لکھ دیا وہ دے گا، کہ تم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہو بھائی خدا کے لیے اللہ کی باتیں آپ نے بھی ماننی ہوگی اور میں نے بھی ماننی ہوگی۔ اگر میں اللہ کی باتیں نہیں مانوں گا ناکام ہو جاؤں گا، اگر تم اللہ کی باتیں نہیں مانو گے ناکام ہو جائیں گے۔ اور آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور ہم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تو ایسا کرتے رہیں گے، میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، تم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں بیان ختم کرتا ہوں، اب تھک گیا ہوں۔ 4 گھنٹے ہمارے ہو پڑے ہیں بولنے کے، اللہ کے فضل کے ساتھ 4 گھنٹے بعد پڑ گیا ہے۔ دعا کرتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا، ہمارے اللہ دنیا کے عذابوں سے ہمیں نجات دیجیے، حسنۃ فی الآخرۃ، اے اللہ ہمیں قیامت کے عذاب سے نجات دیجیے، حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے۔ اللہ جو بھی تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کا روزگار ادا فرما دیجیے، حلال کا روزگار ادا کر دیجیے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری ختم فرما دیجیے۔ اللہ ان کی بیماری، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کی اولاد دے دیجیے۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد دے دیجیے۔ اللہ جن کو اولاد تو نے دے دی ان کی اولاد نیک فرما دیجیے۔ اللہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو ایک فرما دیجیے۔ اللہ ان کو نیک فرما دیجیے۔ اللہ ایک فرما دیجیے، نیک
فرما دیجئے اللہ، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے اللہ۔ جتنے ہمارے بڑے ہیں مر گئے، قبروں کے اندر چلے گئے، اگر ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے تو ان کے عذاب ختم فرما دیجئے اللہ، اگر ان کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا تو ان کی قبر کے اندر عذاب نہیں ہو رہا تو ان کے درجے بلند فرما دیجئے، بلند فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کیسٹ کے اندر اگر کوئی غلطی آئی ہے تو پوری دنیا کے اوپر سننے والوں، میں آپ کے آگے گزارش کرتا ہوں، آپ کی منت کرتا ہوں، اللہ کا کام ہوتا ہے چلانا، شیطان کا کام ہوتا ہے بلانا، وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی بھول آ گئی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے گا انشاءاللہ، کیونکہ میں اللہ کے آگے توبہ کرتا ہوں، اللہ ہمارے تمام بھول معاف فرما دیجئے، تو اللہ معاف فرما دیجئے تو اللہ معاف فرما دے گا، آپ ہی ہمیں معاف فرما دینا، آپ ہی معاف فرما دینا۔ بھول جو ہے یہ بلاتا ہے شیطان، اللہ چلاتا ہے۔